اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت کو تسلیم کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا انعامدار احمد مختار مدینہ تاجدار ہم غریبوں کے ہم نثار سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ رہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ آپ سامعین سلام فرمائے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت 6 مہینہ رہی اور مسلمانوں کی آپسی اختلاف کی بنا پہ خون ریزی نہ ہو، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی یہ خلافت حضرت ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی۔ جیسا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے تھے کہ خلیفہ رشیدہ 30 سال رہے گی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک 29 سال کی خلافت رہی، اور 6 مہینہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے۔ بہت سے اقابل حضرات امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خلفائے راشدین میں شامل کیے۔ علی مکمل 30 سال، اس کے بعد اسلامی حکومت بادشاہی حکومت چلی۔ خلافت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں چلا، جیسا کہ آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ دوران خطبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال کی عمر تھی۔ آقا علیہ السلام کے پائے مبارک پکڑ کے بیٹھے بیٹھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کی طرف اشارہ کر کے یہ اعلان کیے تھے دوران خطبہ جمعے کے بھی کہ یہ میرا جو بیٹا ہے حسن 2 گروہ میں صلح کروائے گا، اور آج اپنی خلافت حضرت ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کو سچ کر دیتا ہے۔ جب اپنی خلافت حضرت ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپے تو کوفہ والے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت اس بنا پہ کیے کہ یا امام ہماری تلواریں آپ کے ساتھ ہے۔ پھر آپ نے اپنی خلافت امیر امیہ کو دی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اخراج کیا گیا تو انہوں نے بہت مدلدل خطبہ ایک دی ہے ان کرسیوں کے سامنے۔ اب یہاں سے آپ کو کربلا سمجھ میں بات آ جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے جو معاملہ چلا ہے، اب یہ جا کر کے کربلا میں شان ہوا ہے، انشاءاللہ آپ کو یہ کربلا کیوں واقع ہوا تھا آپ کو سمجھ میں بات آ جائے گی اگر آپ شروعات سے ان تمام بیانات کو سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزلزل ایک خطبہ دیے کوفیوں کے سامنے. خطبہ کیا دیے کہ میں مدینے میں تولد ہوا اور ہاشمی خاندان سے ہوں. میرے ابا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میری امی تمام عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے نانا تمام نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں ہوش سنبھالا, نانا کے گود میں کھیلا کودا, نانا نے ہمیں پرورش کی ہے, امی جان نے ہمیں سبق پڑھائے, ابا جان نے ہمیں فطرے سکھائے. ان تمام ہنر کو اپناتے ہوئے میں نے اپنی زندگی طے کیا. ہمارے نانا کو رخصت ہو جانے کے بعد میں نے خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی, پھر حضرت عمر فاروق, پھر حضرت عثمان غنی, یہاں تک کہ ہمارے ابا حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت. ان خلافتوں میں خون ریزیوں کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آیا. بات سمجھیے, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے حلیم ہے, بتا چکا ہوں گزشتہ جمعہ کہ ان کی پوری زندگی میں صرف ایک ہی جملہ ایسا نکلا تھا جو ان کا نام تھا قیوم ہو. باقی اپنی زندگی میں کبھی ایسے لفظ زبان استعمال نہیں کیا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اتنے حلیم تھے. بولے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طریقے سے قتل کیا گیا, شہید کیا گیا, ان میری آنکھوں نے دیکھی. حضرت عمر کو کس طریقے سے شہید کیا گیا وہ میں نے دیکھا. پھر میرے ابا بابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے شہید کر دیے, وہ بھی میں دیکھا. اور آپس میں کتنی خون ریزیاں ہوئی, کتنی لڑائیاں ہوئی, نہ یادیں کتنے اکابر صحابہ کرام شہید ہو گئے. اب وہ صحابہ اس زمانے میں نہیں ہے جو بدر میں ساتھ تھے, جنگ وحد میں ساتھ تھے, جنگ خیبر میں ساتھ تھے, تبوک میں ساتھ تھے. اب وہ صحابی نہیں ہے, ایک کر کے چلے جا رہے ہیں. اب جو ہے وہ بہت ضعیف ہے, اب تابعی ہے, اب وہ دور نہیں رہا. اگر میں خلافت اپنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد نہ کرتا تو پھر ایک خون ریزی ہوتا. آج اس خون ریزی میں ہمارا ہی نقصان ہوتا, چاہے وہ ہمارے طرف کی سپاہی ہو یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سپاہی ہو. وہ ہوتا ہے ایک مسلمان, وہ ہوتا ہے ایک تابعی, وہ ہوتا ہے ایک صحابی. تو ان خون ریزیوں کو میں روکنے کے لیے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کیا. اب میں یہاں سے مدینہ تشریف لے جا رہا ہوں. اور بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان دیے جس سے کفریوں کا دل غصہ ٹھنڈا ہوا. اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جتنے کفری تھے سبوں نے گئے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی بہت دردناک ہے. دونوں بچے چھوٹے تھے, حسنین کریمین, حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. 5-6 سال میں وہ شریف تھی. صبح عید تھی اور رات میں مغرب بعد بچے نکلتے ہیں, کھیلتے ہیں اور آپس میں گفتگو کرتے ہیں. ہر جگہ کا یہ ماحول ہے, آج بھی یہ ماحول ہے. عید سے پہلے بچے بہت خوشیاں مناتے ہیں. تو بچے آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے. ہمارے پاس یہ کپڑے ہیں, ہمارے ابا جان ایسے کپڑے لائے, ہمارے نانا جان ایسے کپڑے لائے, آج کل ہم بہت بہترین کپڑا پہن کے نکلیں گے. اسے جھنجھن میں حضرت امام حسن امام حسین جب کھیل ختم ہوا اپنے اپنے گھر چلے گئے. حسنین کریمین جو اپنے گھر آئے, امی جان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن پکڑ کے تھم اور عرض کرنے لگے دونوں, امی جان مدینے کے جتنے بچے ہم عمر ہمارے ساتھ کھیل رہے تھے اپنے اپنے کپڑوں کی تعریف کر رہے تھے کہ کل عید ہے,
ऐसा कपड़ा है, कल हम ईद में ये कपड़ा पहन के निकलेंगे, हमारे लिए ऐसे कपड़े आए हैं, इस कलर का है, ऐसा कपड़ा है। अम्मी जान कल ईद है, हमारे लिए कपड़ा का कोई बंदोबस्त नहीं, आप क्या पहनेंगे? कल हम कौन सा कपड़ा पहन कर ईदगाह जाएंगे? हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते, बेटे सब्र करो, इंशाअल्लाह कल सुबह तुम्हारे लिए भी कपड़ा आ जाएगा, तुम भी नए कपड़े पहन के ईदगाह जाओगे। बच्चों को खाना खिला करके हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सुला देती है और खुद मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने लगती है। सजदे में सर रखकर रब की बात में इल्तिजा करती है, रब्बे कायनात या रऊफ रहीम, तो बेहतर जानता है, कपड़े का कोई एहतमाम नहीं है और मैंने अपने बच्चों से वादा कर ली हूँ और कल मेरा वादा ये खाली ना जाए। रब की बारगाह में दुआ कर रही है, दुआ करके यहाँ से जाती है। तहज्जुद का वक्त आ चला है, थोड़ी देर के लिए हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तहज्जुद के लिए सोती है, फिर उठती है, फिर नमाज के लिए खड़ी हो जाती है, नमाज पढ़ती है, अज़ान होती है, फजर की अज़ान होने के बाद नमाज पढ़ती है, मुसल्ले से उठती है, किचन की तरफ जाती है कुछ बनाने के लिए कि दरवाजे में दस्तक हो। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, कौन? बोले मैं मदीने का खैयात हूँ, मदीने का टेलर हूँ, दर्जी हूँ, बच्चों के लिए कपड़ा लेकर आया। बाप का कबीरा, दरवाजा खुलता है, पर्दे से कपड़ा आता है। हज़रत इमाम हसन हुसैन जब तक सोकर उठे रहते, कपड़ा देकर निकल जाते, अम्मी जान ये मैं कपड़ा लूँगा, अम्मी जान ये कपड़ा मेरा है। और दोनों कपड़े का कलर क्या था? रंग एक हरा और एक लाल। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हर एक कलर का कपड़ा सबसे पसंद करते हैं और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस कपड़े को पसंद करते थे सुर्ख रंग का। अभी दोनों बच्चे खुशियाँ मना रहे थे, आका अलैहिस्सलाम खरामा सलाम कलाम होता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बेटी बच्चे बहुत खुश है। बोले हाँ अब्बा हुजूर, आज कोई खैयात सुबह सुबह दर्जी आया था मदीने का और ये कपड़े दे गया है कि हज़रत करीम के लिए कपड़ा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते, मेरी बेटी रखते जिगर, ये कोई मदीने का दर्जी नहीं बल्कि ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सुबह सुबह जन्नत से इन दोनों निहालों के लिए कपड़े लाए, इसलिए कि तुम रात भर दुआओं में मशगूल थी। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे वादे को पूरा करने के लिए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से कपड़ा भेजा है। लेकिन यहाँ बात ये है कि जो बच्चा हरा कपड़ा पसंद किया है उसे जहन दे करके शहीद कर दिया जाए। हज़रत इमाम हसन का वाक़या चल रहा है, इसलिए ये वाक़या बता रहा हूँ। तो हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत जहर के ज़रिए जब कूफा से मदीना आए, उसके बाद 3 साल रहे मदीने में, 45 साल या 47 साल की उम्र में हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 3 मरतबा जहर दिया गया। 2 मरतबा हज़रत इमाम हसन को जब जहर दिया जाता था तो हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ौरन अपने नाना जान के मक़बरे पे चले जाया करते थे, मज़ार शरीफ में जाकर दुआ करते थे और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुआ करते, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शिफा दे देता, आई होती और जहर का असर खत्म होता है। तो नबियों से मांगना या नबियों की बारगाह में जाकर दुआ करना कोई बिदअत नहीं है, यह हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत है, सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की सुन्नत है कि नबियों की बारगाह में जा करके दुआ करें, दुआएं खैर करें, अल्लाह तबारक व तआला उनके सबके साथ की परेशानियों को दूर फरमा देगा। तीसरी बात, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ऐसा ज़हर दिया गया
کہ اس سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاب ہو گئے. ہیرا چور کر کے بالکل باریک کر کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوراخی میں جس میں پانی پیا کرتے تھے اس کو ملا دیا گیا ہیرا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور مدینے کو سب غربت بہت تھی. ہیرے کس کے پاس رہے گے وہ سمجھ جائیں گے. عقل مندہ کا اشارہ کافی ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر یہ مارنے کا تصویر اس نے دیا. صبح اٹھے تہجد کے لیے سوراخی کا پانی پیے وضو بنانے کے بعد، اور جیسے پانی قبر کے اندر گیا یہ اکڑیاں کٹ کٹ کے کھانے کے راستے سے نکل گیا. کھانے کے راستے سے اور کئی جب کیے تو اکڑیاں کٹ کٹ کے صرف کئی کے ساتھ اکڑیاں کٹ کٹ کے آ گئی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر کو کہ توڑ کر آئے، بولے بھائی جان یہ حال کیسے ہو گیا تمہارا، کیا ہوا، یہ زہر کس نے دیا مجھے بتا دو. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جس کے اوپر اگر میرا گمان ہے کہ جس نے مجھے زہر دیا ہے، اگر اسی نے زہر دیا ہے تو اس کو میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اور جس کے اوپر گمان ہے اگر اس نے زہر نہیں دیا ہے اور میں تجھے بتا دوں کہ تم اسے قتل کرو گے تو بدگمانی کی وجہ سے ایک قتل ہوگا میری وجہ سے، اور پھر رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں. حضرت امام حسن نے نہیں بتایا کس نے زہر دیا. آج کے 1400 سال بعد ان کی بیوی حضرت جعدہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حضرت جعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دیا. حضرت جعدہ حضرت امام حسن کی بیوی ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد میں نکاح کیے تھے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ میں بتاؤں گا حضرت امام حسن کتنے نکاح کیے تھے اور کیوں نکاح کرتے تھے، اور پھر وہ مدفون تدفین کہاں ہوئے. اور جب شہید روح قبض ہو رہی تھی اس وقت حضرت امام حسین سے حضرت امام حسن نے وصیت کیا کی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ آنے والے جمعہ یہ بیان کیا جائے گا. وآخر دعوانا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ وحق لا الہ الا اللہ